السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی تھمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 18۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ضرور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے، کس جگہ سے میرے ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلیں فی الحال ہم اس ناول کو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیجا جی، اب تم سکون سے یہاں بیٹھ کر آرام کرو، تب تک ہم اپنی بہن سے مل کر آتے ہیں۔ فارس خان زادہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، اسلان شاہ ہاتھ پیستے اپنی کمر میں ہوتی درد کو برداشت کرتے ہوئے بولا۔ میں کون سا تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں جو تم مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ فارس خان زادہ کمینی سی مسکراہٹ لیے بولتا ہوا دروازہ کھٹک سے بند کر گیا۔ شہرام شاہ نے اسلان شاہ کو اٹھاتے ہوئے باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بٹھایا۔ بابا دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کے نمونے بیٹے نے مجھے باہر نکالا کمرے سے۔ میں بتا رہا ہوں مجھے یہ سالے قبول نہیں ہے۔ میں ان تینوں سالوں کو طلاق دے رہا ہوں۔ میں ان تینوں کو اپنی قلب نور کے آس پاس ہی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ میں بتا رہا ہوں۔ اسلان شاہ وحش شاہ کی طرف دیکھ کر جذباتی ہوتے ہوئے بولا، جبکہ سب اسلان شاہ کے جذباتی پن پر مسکرا دیے۔ بھائی بہنوئی سالوں کو طلاق نہیں دیتے۔ شہرام شاہ نے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ میں کیا لگتا ہوں تمہارا چھوٹے شاہ؟ اسلان شاہ نے شہرام شاہ کو دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ بڑے بھائی؟ نہیں، میں تمہارا سالہ ہوں۔ اسلان شاہ نے بھی اس کی علم میں اضافہ کیا۔ شہرام شاہ اپنے بڑے بھائی کے تیور بدلتے دیکھ کر جھرجھری لے گیا۔ مطلب وہ بھی اپنے سالوں کی طرح اسے باہر پٹک دیں گے۔ شہرام شاہ نے سوچا۔ ٹھیک سوچ رہے ہو جیجا جی، اسلان شاہ شہرام شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ شاید اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ شہرام شاہ نے منہ بنایا۔ موم دیکھ رہی ہے بھائی کو، اب یہ میرے سالے بن رہے ہیں۔ شہرام شاہ نے حوریہ بیگم کو شکایت لگائی جو کچن سے سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ اسلان بچے، چھوٹے بھائی کو تنگ نہیں کرو۔ حوریہ بیگم اسلان شاہ کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی۔ اسلان شاہ نے اپنی ماں کی بات پر سر کو خم دیا۔ اسلان شاہ نے چائے کا کپ شہرام شاہ کو پکڑا دیا۔ وہ نور العین کے بغیر کیسے کچھ کھا سکتا تھا؟ وہ تو اس کے بغیر کچھ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کی نور العین صبح سے بھوکی تھی، اس کے ساتھ ہی کھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فارس خان زادہ اسلان شاہ کو چھوڑ کر اندر کمرے میں آیا، لیکن اندر کا نظارہ دیکھتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ اس کی گڑیا، اس کی چاند سی بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ فارس خان زادہ نے اپنی نم آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے کتنا تڑپے تھے، کتنا انہوں نے اپنی گڑیا کی یاد میں اتنا عرصہ گزارا تھا۔ فارس خان زادہ نے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اپنی بہن سے ملوا دیا۔ فارس خان زادہ نے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ بھائی کی جان! فارس خان زادہ نے نور العین کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ نور العین اپنے بھائی کے گلے لگتی ہوئی مسکراتی۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد وہ محبت کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اسلان شاہ جیسا شخص آیا جس نے اسے اتنی محبت دی تھی، وہ اس کی سنگت میں نکھرنے لگی تھی۔ خوبصورت وہ تھی ہی، لیکن اسلان شاہ کی محبت میں وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ بھائی کی صورت میں حیدر کو دیکھا تھا۔ حیدر کا اس کے لیے فکر مند ہونا، مرہا کی طرح اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ حیدر نے ہمیشہ اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ میری گڑیا! فارس خان زادہ نور العین کو خود سے الگ کرتے ہوئے، اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہاب خان زادہ اور احد خان زادہ بھی مسکرا کر ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ نور العین نے ایک نظر تینوں بھائیوں کو دیکھا۔ اس نے اب نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کے دو جڑواں بھائی تھے، لیکن ان کی آنکھوں کا رنگ چینج تھا۔ آپ فارس لالا ہے؟ نور العین نے فارس خان زادہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ یہ فارس خان زادہ اور یہ ہے وہاب خان زادہ۔ ان دونوں کو لگتا ہے ماما بابا نے فوٹو کاپی کروایا تھا، لیکن فوٹو کاپی میں ان لوگوں کی شکل تو سیم ٹو سیم ہے، لیکن آنکھیں چینج ہو گئی، جیسے پیپرز میں پیچھے بیٹھا شخص نقل کرتے ہوئے اپنی چالاکیاں کر جاتا ہے۔ نور العین کی بات کا جواب احد خان زادہ کی طرف سے آیا تھا، جو نہایت ہی سنجیدہ انداز میں اپنے دونوں بڑے بھائیوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ یا بے عزتی! وہ دونوں سوچ کر ہی رہ گئے۔ نور العین کھلکھلاتی ہوئی ہنسی تھی۔ لالا، آپ کی دفعہ فوٹو کاپی مشین لگتا ہے خراب ہو گئی تھی۔ نور العین کھلکھلاتی ہوئی احد خان زادہ پر
احد خانزادہ کو چڑھاتی ہوئی بولی۔ احد خانزادہ نورالعین کی بات پر منہ بسور گیا۔ اس کی چھوٹی تو بہت چالاک نکلی۔ فارس خانزادہ اور وہاب خانزادہ نے ایک ہائی فائی کیا۔ اصلان شاہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے لاؤنج میں چکر لگا رہا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ تھا جو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دفعہ کمرے پر دستک دے چکا تھا، لیکن کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ بیچارہ کڑتا ہوا مسلسل چکر لگاتے ہوئے صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ شاہ بچے بیٹھ جائیں۔ وہاں شاہ اسے مسلسل چکر لگاتے دیکھ کر بولے، نہیں بابا، جب تک وہ باہر نہیں آتے میں چین سے نہیں بیٹھنے والا۔ اصلان شاہ نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، چین سے نہیں بیٹھنا تو چین سے ایک جگہ کھڑے رہو، تمہیں چکر لگاتے دیکھ ہمیں چکر آ رہے ہیں۔ وہاں شاہ اصلان شاہ کے جواب پر بولے۔ بابا اصلان شاہ نے صدمے سے وہاں شاہ کو دیکھا۔ وہاں شاہ نے اپنے کندھے اچکائے۔ اصلان شاہ کی صدمے میں ڈوبی حالت دیکھ کر سب کا کہا چھوٹا۔ لگتا ہے آج بھائی کا بے عزتی پیکج چل رہا ہے، پریش شہرام شاہ کی طرف جھکتی ہوئی سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ پریش شاہ کی بات پر شہرام شاہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے گھورا۔ پریش شاہ نے اس کے گھورنے پر منہ بگاڑتی ہوئی باہر لان میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ چاروں ایک ساتھ کمرے سے مسکراتے ہوئے باہر آئے تھے۔ نورالعین کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھ کر سب خوش ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر الگ سی چمک تھی۔ نورالعین نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ نورالعین اپنے تینوں بھائیوں کے حصار میں سب کے نزدیک آئی تھی۔ نورالعین اپنے بیسٹ بڈی پلس بڑے بابا سے مسکراتی ہوئی ملی تھی۔ وہاں شاہ نے اس کے سر پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہاں شاہ نے نورالعین سے استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں بڑے بابا، نورالعین نے جواب دیا۔ اسے فارس خانزادہ نے وہاں شاہ کے ساتھ اپنا رشتہ بتایا تھا کہ وہاں شاہ اس کے بڑے بابا ہے، لیکن اسے ابھی ساری حقیقت سے انجان رکھا تھا۔ ابھی حقیقت کا کھولنا باقی تھا، جو جلد ہی سب پر آشکار ہونے والی تھی۔ نورالعین باری باری سب سے ملتی ہوئی حوریہ بیگم اور شاہ جہاں بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں بھی صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ اصلان شاہ نورالعین کو ایک نظر دیکھ کر کچن میں چلا گیا۔ نورالعین نے اس کا جانا شدت سے نوٹ کیا تھا۔ بڑے بابا، میں گڑیا کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اور میں خود اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ فارس خانزادہ نے وہاں شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، جیسے بچے آپ چاہے، آپ کا حق ہے آپ اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے کا۔ وہاں شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ سبھی ان کے جواب پر مطمئن تھے۔ کیا مطلب، اب تم لوگ میری نورالعین پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ اصلان شاہ اپنے ہاتھ میں فروٹ کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ نورالعین کو حوریہ بیگم اور شاہ جہاں بیگم کے پاس سے اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ نورالعین اصلان شاہ کی بے باکی پر شرم سے سرخنار ہوئی تھی۔ اسے اصلان شاہ سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی۔ کھاؤ۔ اصلان شاہ پلیٹ سے سیب کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کے منہ کے پاس کرتے ہوئے اسے کھانے کا بولا۔ شاہ، نورالعین شرم سے سرخ پڑتی ہوئی اس کی توجہ سب کی طرف کروانے کی کوششیں کرنے لگی۔ قلب نور جلدی سے کھائے۔ اصلان شاہ نارمل انداز میں نورالعین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا گیا۔ نورالعین نے بمشکل سیب کی بائٹ لی تھی۔ باقی سب اپنا سر جھکاتے ہوئے مسکرا دیے۔ وہ سب پہلے بھی اصلان شاہ کی بے باکی بھرے انداز دیکھ چکے تھے۔ اصلان شاہ نورالعین کو سیب سے بھری پوری پلیٹ کھلاتا ہوا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے سب کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہہ رہے تھے تم تینوں سالے؟ اصلان شاہ نے اپنے تینوں سالوں کو گھور کر سوال کیا۔ بڑے بابا دیکھ رہے ہیں کیسے ہمیں سالہ سالہ بول رہے ہیں۔ احد خانزادہ نے وہاں شاہ کو شکایت لگائی۔ سالے ہو تو سالہ ہی بولوں گا نا، اب تم لوگوں کو کاکا تو بولنے سے رہا۔ اصلان شاہ تیکھے انداز میں احد خانزادہ کو جواب دے گیا۔ وہ تینوں صبر کا گھونٹ بھر گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے جہاں انہیں اپنا جیجا پسند آیا تھا، وہیں اب انہیں زہر سے کم نہیں لگا، جو کب سے ان پر طنز کی تیر چلا رہا تھا۔ شہرام شاہ اپنے لب سیے بیٹھا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص بھائی کم سالہ زیادہ لگ رہا تھا۔ شاہ چھوٹا بھائی ہے تمہارا، وہاں شاہ نے اصلان شاہ کو گھورا۔ ماما دیکھ رہی ہے بابا آپ کے معصوم بیٹے کو گھور رہے ہیں، اصلان شاہ نے حوریہ بیگم کو شکایت لگائی۔ وہاں شاہ نے صدمے سے اپنی معصوم بیٹے کو دیکھا۔ وہ معصوم کم کمینہ زیادہ لگ رہا تھا۔ وہاں شاہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی، گھور کر سوچا۔ حوریہ بیگم نفی میں سر کو ہلاتی ہوئی شاہ جہاں بیگم کی مدد کرنے کی غرض سے کچن میں چلی گئی۔ انایا بچے چلے؟ فارس خانزادہ صوفے سے اٹھتا ہوا نورالعین کو پکارتے ہوئے بولا۔ وہ اسے اس انایا نام سے ہی پکار رہے تھے۔ نورالعین نے ایک نظر اصلان شاہ اور ایک نظر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔ دونوں ہی اسے عزیز تھے۔ اصلان شاہ نے نورالعین کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر کو ہلایا۔ یہ فیصلہ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ وہ کبھی بھی نورالعین کو جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ اسے اس کی آنکھوں میں ایک آس دیکھ چکا تھا۔ وہ ویسے بھی اسے اس کے بھائیوں کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا تھا۔
नूरलैन ने मुस्कुराकर असलान शाह को देखा और आंखों ही आंखों में शुक्रिया कहा। असलान शाह सोफे से उठ खड़ा हुआ और फारिस खानजादा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अपना दिल तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ख्याल रखना। असलान शाह फारिस खानजादा की तरफ नर्म मुस्कुराहट लिए बोला, फिक्र नहीं करो, वो तुम्हारा दिल है तो अपने भाइयों की धड़कन है, उसका ख्याल हम अपनी जान से भी ज़्यादा रखेंगे। फारिस खानजादा असलान शाह की तरफ देखकर बोला। वहाब खानजादा और अहद खानजादा वहाँ से जा चुके थे। उन्हें नूरलैन के वेलकम के लिए तैयारियां करनी थी। वो आज का दिन यादगार बनाना चाहते थे। इंतज़ार करो, हम आते हैं। असलान शाह फारिस खानजादा को इंतज़ार करने का बोलता हुआ नूरलैन का हाथ मजबूती से थामता हुआ ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। फारिस खानजादा सर को खम देते हुए वहाज शाह और अजान शाह के पास बैठकर नूरलैन के आने का वेट करने लगा। शहराम शाह जरताशा को लेने हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। आज उसका इरादा जरताशा के साथ बाहर घूमने का था। फारिस खानजादा कुछ देर वहाज शाह और अजान शाह के साथ गपशप लगाते हुए बाहर लॉन में आया। वो जब तक लॉन्ज में बैठा रहा था तब उसकी अपनी निगाहें अपने दुश्मन जा को देखने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ाई थी, लेकिन वो यहाँ होती तो ही वो फारिस खानजादा को नजर आती। शाम के 5 बजने वाले थे। आहत खानजादा का मैसेज उसे वसूल हुआ जिसमें उसने उसे लेट घर आने का बोला था। फारिस खानजादा उसे ओके का जवाब देता हुआ खुद बाहर आ गया। फारिस खानजादा अपने कदम लॉन की तरफ बढ़ा गया, लेकिन सामने अपनी दुश्मन जा को देखकर वहीं पर अपने कदम रोक कर उसे टुकटुकी बांधे देखने लगा। परिशे शाह अपनी आंखें मूंदे हुए चेयर की सतह पर अपना सर टिकाए हुए थी। वो नेवी ब्लू कलर की शर्ट और वाइट कैपरी साथ में वाइट दुपट्टा अपने गले में डाले हुए बगैर मेकअप के भी फारिस खानजादा के दिल को धड़का गई थी। फारिस खानजादा ने अपने कदम परिशे शाह की तरफ बढ़ाए और ऐन उसके पीछे खड़ा हुआ। परिशे शाह फारिस खानजादा की मौजूदगी से बेखबर थी। फारिस खानजादा उसके नज़दीक झुका, उसकी गर्दन से बालों को नरमी से हटाते हुए उसकी गर्दन को चूम गया। परिशे शाह हड़बड़ाती हुई चेयर से खड़ी हुई और अपने सामने खड़े फारिस खानजादा को देखकर शर्म से सुर्खनार हुई थी। उसे अभी तक फारिस खानजादा का लम्स अपनी गर्दन में महसूस हो रहा था। जाने मीर, फारिस खानजादा मुस्कुराते हुए परिशे शाह का हाथ थाम गया। परिशे शाह अपनी पलकों को झुकाती हुई फारिस खानजादा को देखने से गुरेज कर रही थी। जाने मीर, फारिस खानजादा उसका ग्रेज समझता हुआ उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके करीब हुआ। परिशे शाह ने नजरें उठाकर फारिस खानजादा को देखा जो उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। परिशे शाह लब काटती हुई कंफ्यूज होती उसकी मोहब्बत भरी नज़र खुद पर महसूस कर रही थी। वो दोनों इस वक्त मेन गेट के बिल्कुल सामने थे। वहाँ से कोई भी उन्हें बआसानी से देख सकता था। फारिस खानजादा उसका हाथ थामते हुए उसे लॉन के साइड वाली जगह पर ले जाकर उसे दीवार से पिन करता हुआ उसकी आंखों में अपनी खुमार से भरी आंखें गाड़ गया। फारिस खानजादा की आंखों में खुमार की सुर्खी वाज़ेह थी। उसे परिशे शाह की तलब महसूस हो रही थी। परिशे शाह उसकी इतनी नज़दीकी पर गहरे सांस भर गई थी। आप नूर के सच में भाई है? परिशे शाह उसके सीने पर हाथ रखती उसकी तवज्जो खुद की तरफ मबजूल करवा गई थी। मैं सचमुच में अपनी अनाया का भाई हूँ और आप उसकी सचमुच की भाभी। फारिस खानजादा परिशे शाह के माथे से अपना माथा टकराते हुए अपनी तपिश ज़दा सांसें परिशे शाह के चेहरे पर छोड़ते हुए गंभीरता भरते लहजे में बोला। परिशे शाह उसकी तपिश ज़दा सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुई अपनी आंखें मीच गई थी। फारिस खानजादा उसे अपनी आंखें बंद किए देखकर मुस्कुराते हुए अपनी बियर्ड उसके गाल पर रब कर गया। परिशे शाह ने पट से अपनी आंखें खोली। कब बन रही है मेरी दुल्हन? फारिस खानजादा उसके लबों पर अपना घोंटा रब करते हुए बोला। जब आप बोलेंगे। परिशे शाह हिचकिचाती हुई बोली, मैं चाहता हूँ आप आज ही मेरी बन जाए। फारिस खानजादा गंभीरता भरे लहजे में उसके कान की लौ पर लब रखते हुए बोला, क्या कहती है आप? फारिस खानजादा उसकी खामोशी महसूस करते हुए बोला, मैं क्या बोलूँ, आप क्या चाहते हैं? परिशे लब काटती हुई बोली, मैं आपको चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, आपको प्यार करना चाहता हूँ, आपके लबों पर अपने लबों का लम्स छोड़ना चाहता हूँ, आपकी रूह में सरायत करना चाहता हूँ, आपकी और अपनी जान एक करना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। फारिस खानजादा बेबाकी से बोलते हुए उसकी गर्दन पर शिद्दत भरा बोसा दे गया। फारिस खानजादा की बेबाकी बात पर परिशे शाह के कानों से धुआं उठता महसूस हो रहा था। मीर, परिशे शाह रूहान सी होती हुई बोली, आपने मुझसे मेरी चाहत पूछी थी, मैं आपको अपनी चाहत बता चुका हूँ। आपकी चाहत को मैं आज रात फुर्सत से सुनूंगा। फारिस खानजादा उसके लबों पर हाथ रखते हुए उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता हुआ उसके औसान खता कर गया। परिशे शाह की गले में गलटी उभर कर मालूम हुई थी। वह आज रात वो
اس سے فرصت سے ملنے آ رہا تھا۔ پریشا شاہ سوچ کر گھبرا اٹھی تھی اور اپنی آنکھوں کو ٹپٹپاتی ہوئی فارس خان زادہ کو معصومیت سے دیکھنے لگی۔ فارس خان زادہ اس کے معصوم بھرے چہرے کو دیکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ پریشا شاہ نے اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی اپنی آنکھیں موند گئی۔ فارس خان زادہ اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے بیک سائیڈ میں بنے قدرے دور کمروں میں سے ایک کمرے میں لیے داخل ہوا۔ وہ شاہ مینشن کے چپے چپے سے واقف تھا۔ پریشا شاہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں تھامتی ہوئی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ فارس خان زادہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوا، اس کے من موہنے چہرہ کو تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ پریشا شاہ ٹرانس کی کیفیت سے نکلتی ہوئی گھبرا کر فارس خان زادہ کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی اسے خود سے دور کرنے کی تگودو کرنے لگی۔ آج نہیں جانے میر، آج میں آپ کو اپنی چاہت سے روشناس کرواؤں گا۔ فارس خان زادہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تکیے پر پن کرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ پریشا شاہ خود کو فارس خان زادہ کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ فارس خان زادہ اسے مزاحمت کرتے نہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے گیا۔ اس کی سانسیں چھڑاتا ہوا اسے بے حال کرنے لگا۔ پریشا شاہ اس سے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی تگودو کرنے لگی۔ فارس خان زادہ جنونی انداز میں اس کے لبوں کو سک کرتے ہوئے اس پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ پریشا شاہ نے سسکی بھری اس کے بالائی لب کو چومتے تو کبھی اس کے نیچے والے لب کو چومتے ہوئے انہیں شدت سے سک کرتے ہوئے ان پر باری باری اپنے دانت گاڑتا ہوا اس کے لبوں کو آزادی بخش گیا۔ پریشا شاہ گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ فارس خان زادہ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ ہمیں جانا چاہیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ پریشا شاہ اپنی سانس بحال کرتی ہوئی بولی۔ کوئی انتظار نہیں کر رہا جانے میر، سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہے، آپ بس مجھ پر توجہ دیں۔ فارس خان زادہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اللہ جی، آج انہیں کیا ہو گیا، یہ تو میری جان لینے پر آ گئے ہیں۔ پریشا شاہ خود کو اس کے حصار میں محسوس کرتی روحان سی ہوتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ پریشا شاہ نے فارس خان زادہ کو دیکھا۔ فارس خان زادہ نے پریشا شاہ کے دیکھنے پر آنکھ ونک کی۔ پریشا شرماتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ فارس خان زادہ اسے اپنے حصار سے الگ کرتا اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ پریشا شاہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ فارس خان زادہ اسے پرسکون ہوتے دیکھ کر اسے بیڈ پر لٹاتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرٹ کو دور اچھالتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوا۔ پریشا شاہ نے آنکھیں پھاڑے ڈر کر فارس خان زادہ کو شرٹ کے بغیر دیکھا۔ ڈرے نہیں، صرف سکون چاہتا ہوں جو مجھے صرف آپ سے ملے گا۔ فارس خان زادہ اس کے ڈر کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ پریشا شاہ نے اس بات میں سر کو ہلایا۔ فارس خان زادہ اس کی نیم رضامندی پر مسکراتا ہوا اس کے گلے سے دوپٹے کو دور اچھالتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ اس کی گردن کو چومتے فارس خان زادہ اس کے لبوں کو ایک بار پھر اپنی قید میں لیتے ہوئے شدت سے سک کرنے لگا، اس کے پورے وجود پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو سکون پہنچانے لگا۔ اسلان شاہ نور العین کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے شدت سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نور العین کا خود سے دور جانے پر اسلان شاہ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکنیں اسے کانوں میں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قلب نور اسلان شاہ اس سے الگ ہوتے اس پہ بیڈ پر بٹھاتے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نیچے زمین پر اپنا گھٹنا فولڈ کرتے ہوئے بیٹھا۔ شاہ آپ نیچے کچھ نہیں بولے قلب نور، مجھے صرف آپ کو دیکھنے دیں۔ اسلان شاہ اسے خاموش کرواتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ نور العین نے خاموشی سے اسلان شاہ کو دیکھا جو محبت باش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا شاہ اس کے جانے پر پریشان ہے، لیکن وہ بھی تو کیا کرتی، اسے بھی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا تھا، ان سے اپنا لاڈ اٹھوانا تھا، ان سے خوب ساری باتیں کرنی تھی۔ اس کے لیے بھی اپنے شاہ سے دور جانا سہانے روح لگ رہا تھا۔ اس کا دل بھی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دن کی دوری تھی، پھر رخصت ہو کر اسے اپنے بھائیوں کے گھر سے واپس اس کے پاس ہی آنا تھا۔ نور العین بیڈ سے اٹھتی ہوئی اسلان شاہ کے نزدیک زمین پر بیٹھ گئی۔ اسلان شاہ نور العین کا ہاتھ تھامے ہی بیڈ کی بیک پر اپنی کمر ٹکاتے نور العین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ نور العین نے اسلان شاہ کو دیکھا جو کمرے کی دیوار پر اپنی نظر ٹکائے ہوئے کہیں کھو گیا تھا۔ شاہ نور العین اس کے سینے سے سر کو ہٹاتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ نور العین کو اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ نور العین کے پکارنے پر اسلان شاہ نے اسے دیکھا جو اس کی طرف فکر مند انداز میں دیکھ رہی تھی۔ جانے شاہ کیا ہوا؟ اسلان شاہ اس کا چہرہ تھامے ہوئے بولا۔
مجھے نہیں، آپ کو کچھ ہوا ہے؟ آپ نہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور نہ ہی مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ تو اس دیوار کو گھورے جا رہے ہیں۔ مجھے اس دیوار سے جیلسی ہو رہی ہے۔ شاہ نور العین اس کی طرف دیکھ کر شکوہ کن نظروں سے بولتی ہوئی آخر میں دیوار کو گھورتی ہوئی بولی۔ اسلان شاہ اس کی دیوار سے جیلسی پر قہقہا لگا گیا۔ نور العین اس کے قہقہا لگانے پر منہ بگاڑتی گئی۔ اسلان شاہ اس کے منہ بگاڑنے پر مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ نور العین مسکراتی ہوئی اس کے سر کو سہلانے لگی۔ اسلان شاہ اپنے بالوں میں چلتے نور العین کے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گیا۔ نور العین اسے اپنی آنکھیں موندے دیکھ کر اس کے ماتھے پر لبوں کا لمس چھوڑ گئی۔ اسلان شاہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے لمس کو اپنے اندر اتارا تھا۔ رگ رگ میں جیسے سکون کی لہر اٹھ گئی تھی۔ نور العین کے لمس میں الگ سا سکون تھا۔ نور العین کا لمس اس کے لیے کسی دوا سے کم نہیں تھا۔ قلب نور العین یہاں بھی۔ اسلان شاہ اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نور العین اپنے لب کاٹتی ہوئی اسلان شاہ کے گال پر اپنے لب رکھ گئی۔ یہاں بھی۔ اسلان شاہ اسے اپنے دوسرے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ شاہ نور العین منمنائی تھی۔ اسلان شاہ نے اس کے منمناتے چہرے کو دیکھا اور اپنی ایبرو اچکا کر بولا، ہری اب قلب نور۔ اسلان شاہ اسے اپنی طرف جھکاتے ہوئے بولا۔ نور العین ٹھنڈی سانس بھر کر اسلان شاہ کے دوسرے گال پر بھی لب رکھتی ہوئی اس کے گال پر کاٹ گئی۔ اسلان شاہ نے حیرت سے جنگلی بلی کو دیکھا جو اس کے گال پر کاٹتی ہوئی اب اس کی طرف اپنے دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ یہ کیا تھا میرے جان کے ٹوٹے؟ اسلان شاہ اس کی گود سے سر کو اٹھاتے ہوئے اسے اپنی گود میں شفٹ کرتے ہوئے بولا۔ نور العین ہڑبڑاتی ہوئی اس کے کندھے کو زور سے دبوچ گئی۔ شاہ پیار؟ نور العین اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ چلے پھر یہاں پر بھی ایسا ہی پیار کرے مجھے۔ اسلان شاہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نور العین نے نہ میں سر کو ہلایا۔ نہیں۔ اسلان شاہ اسے گردن سے پکڑتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب کر رہی ہے یا نہیں؟ اسلان شاہ نے گھور کر سوال کیا۔ نہیں۔ نور العین ضدی انداز میں بولی۔ سوچ لے اگر میں نے کیا تو آپ کی ننھی جان ہلکان ہو جائے گی۔ اسلان شاہ نے اسے ڈرایا۔ نور العین نے اس کی بات پر تھوک نگلا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کر رہی ہیں یا میں کروں؟ اسلان شاہ اس کی گردن کے خم کو سہلاتے ہوئے اس کے پورے وجود میں سپارک سا پھیلایا۔ نور العین نے رحم بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے چھونے کی دیر ہوتی تھی پھر اس کا شاہ اس کی جان ہلکان کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ نور العین نے روحان سی ہوتے سوچا اور گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی گردن میں بازو کو حائل کرتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے انابی ہونٹوں پر رکھ گئی۔ اسلان شاہ نے فاتح نظروں سے مسکرایا۔ نور العین اس کے بالائی ہونٹ کو چوم کر اس کے ہونٹوں کو آزاد کر گئی۔ اسلان شاہ اس کے پیچھے ہونے پر گھور کر دیکھا جو ہمیشہ ہی چھوٹی سی کس کر کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ آپ کو مجھ سے کس کرنے کی کلاسز لینی چاہیے۔ ایسی کس تو کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا جیسا آپ نے کیا۔ اسلان شاہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ آپ تو جیسے کس کرنے میں ماہر ہے نا؟ نور العین اسلان شاہ کی بات پر منہ بسورتی ہوئی اس کی گردن کی ابھرتی ہوئی ہڈی پر زور سے اپنے دانت گاڑ گئی تھی۔ اسلان شاہ نے اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے گھور کر نور العین کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ اسلان شاہ نے نور العین کو اپنی گود سے اٹھاتے نیچے زمین پر بچھے قالین پر لٹاتے ہوئے اس کے دونوں اطراف پر اپنی کوہنیاں ٹکائے ہوئے نور العین کو دیکھا جو حیرانگی بھرے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کتنا ماہر ہوں کس کرنے میں۔ اسلان شاہ اس کی پچھلی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیتا ہوا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ اسلان شاہ اس کے ہونٹوں سے لپٹا ہوا اس کی سانسیں شدت سے کھینچتا ہوا نور العین کی جان ہلکان کرنے لگا۔ نور العین مزاحمت کرتی اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ اسلان شاہ اس کے ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو شدت سے سک کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کا میٹھا جام پینے میں مدہوش ہوا۔ اس کے بالائی لب اور نچلے لب کو شدت سے کھینچتے ہوئے اس پر بنے تل پر اپنے دانت گاڑتا ہوا نور العین کے دونوں ہونٹوں کو ایک بار پھر اپنی جنونی انداز میں اپنی شدت سے اسے ہلکان کرنے لگا۔ نور العین اسلان شاہ کی قید سے اپنے ہاتھ چھڑواتی ہوئی اس کے سر کے بالوں کو کھینچ کر اس سے آزاد ہوئی۔ اسلان شاہ نے گھور کر نور العین کو دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی اسے گھور رہی تھی۔ خبردار اب اگر آپ میرے نزدیک آئے نور العین اپنی شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتی لڑکھڑاتی لہجے میں بولی۔ اسلان شاہ نے وہی انگلی پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائی۔ نور العین سٹپٹاتی ہوئی اپنی انگلی پیچھے کر گئی۔ جو حکم؟ اسلان شاہ سر کو خم دیتے جھکنے والے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔
नूरलैन उसके जल्दी मान जाने पर वो हैरान हुई थी और सर को झटकते हुए ज़मीन से उठती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। असलान शाह अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरा मुस्कुराया था। उसका हक जताता अंदाज और उसका घूर घूर कर देखना असलान शाह को उसका मज़ीद दीवाना बना रहा था। मुकाबिल जानती ही नहीं थी उसका मासूम भरे अंदाज में घूरना असलान शाह के दिल की दुनिया में हलचल मचा रहा था। शहराम शाह हॉस्पिटल में दाखिल हुआ कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी नज़र सामने खड़ी जरताशा पर गई, जो जूनियर डॉक्टर के साथ खड़ी पेशेंट की फ़ाइल के मुतालिक उसे गाइड कर रही थी। इसी वक्त शहराम शाह के मोबाइल पर कॉल आई। शहराम मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि जरताशा शहराम की मौजूदगी से बेखबर थी। डॉक्टर की नज़र जरताशा के हसीन चेहरे का तवाफ कर रही थी। कुछ आवारा लटे जरताशा के चेहरे पर झूल रही थी, जिसे वो बार बार अपने कानों के पीछे कर रही थी। इस वक्त कॉरिडोर में जरताशा और उस डॉक्टर के सिवा कोई नहीं था। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जरताशा डॉक्टर फयाज की तरफ देखकर नर्म मुस्कुराहट से बोली, जी बिल्कुल, आप जैसी डॉक्टर हो और समझ ना आए। डॉक्टर फयाज जरताशा के चेहरे को फोकस में लिए हुए बोला। जरताशा जवाब में खामोश रही। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। एक्सक्यूज़ मी। जरताशा उसे एक्सक्यूज़ करती हुई अपने कदम अपने कैबिन की तरफ बढ़ाने ही लगी थी कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। जरताशा ने हैरत से अपना हाथ डॉक्टर फयाज के हाथ में देखा। क्या बदतमीज़ी है। जरताशा अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाती हुई गुस्से भरे लहजे में बोली। उसे सामने खड़े शख्स की आंखों में हवस टपकती हुई महसूस हो रही थी। अभी बदतमीज़ी की ही कब है डॉक्टरनी साहिबा। डॉक्टर फयाज जरताशा के चेहरे पर झूलती लटों को अपने हाथ से पीछे करते हुए बोला। जरताशा ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, लेकिन वो 1 इंच भी ना हिल सका। जरताशा उससे अपने करीब होते देखकर सहम कर दरवाजे के साथ लगी थी। उसने अपनी नज़रें मदद के लिए यहाँ वहाँ दौड़ाई थी। उसे दूर से शहराम शाह कॉल पर बात करते हुए दिखाई दिया। शहराम की साइड नज़र आ रही थी। दूर रहो। जरताशा हकलाते हुए बोली, तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की से कौन काफिर दूर रहेगा। डॉक्टर फयाज खबासत भरे लहजे में बोला। जरताशा ने शहराम को पुकारने के लिए अपने लब्बा किए कि डॉक्टर फयाज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जरताशा ने हिरासा नजर से उसे देखा, जो उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि किसी ने वही हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। पूरे कॉरिडोर में डॉक्टर के चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। शहराम ने वहशत भरी नजर से डॉक्टर फयाज को देखा, जो ज़मीन पर बैठा दर्द से कर्रा रहा था, और एक नज़र जरताशा को देखा, जो साकित नज़र से शहराम शाह को देख रही थी। उसकी आंखों में वहशत देखती जरताशा का सांस और ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे इस वक्त शहराम शाह से खौफ महसूस हो रहा था। शहराम शाह डॉक्टर फयाज का वही हाथ एक बार फिर अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ अपनी पूरी शिद्दत से तोड़ गया। चीख की आवाज़ से डॉक्टर का हाथ उसके हाथ से अलग होता हुआ लटक गया। शहराम शाह उसके बालों को पकड़े हुए उसके चेहरे पर दर पर दर मुक्के बरसाता जूनी अंदाज में डॉक्टर का बुरा हाल कर गया। डॉक्टर फयाज उसकी मार पर अदमुआ हुआ। मेरी औरत को हाथ लगाएगा, वो मेरी है, मेरी। तुमने उसे छुआ, तुमने उस पर अपनी गंदी नजरें गौड़ी, मैं तेरी जान ले लूँगा, कुत्ते। शहराम शाह डॉक्टर के बेहोश वजूद पर लातों की बरसात करता हुआ दहाड़ा। कॉरिडोर में रश सा लग गया था। सब डॉक्टर शोर करने की आवाज़ से बिल बाहर निकल आए थे। उसकी दहाड़ पर जरताशा ने अपने कानों पर हाथ रखा। आंसू से चेहरा तर था। शहराम शाह डॉक्टर के बेहोश वजूद को एक जोरदार ठोकर मारता हुआ जरताशा की तरफ बढ़ा। जरताशा शहराम शाह की सुर्ख वहशत से भरी आंखों को देख रही थी। शहराम जरताशा का हाथ थामता हुआ उसे अपने साथ लिए हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए रुका। कोई इस खबीस आदमी को छुएगा नहीं। उस शख्स को मैं बताऊंगा शहराम शाह की इज्जत पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। शहराम शाह को कॉरिडोर में खड़े सब लोगों की तरफ देखकर वॉन करे अंदाज में बोलता हुआ जरताशा को लिए बाहर निकलता चला गया। शहराम शाह जरताशा को अपनी गाड़ी के पास छोड़ता हुआ अपने बालों को नोचने लगा। उसका दिमाग सोच सोच कर फटने वाला था। वो तो अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रहा था। उससे बाद में बात करने का बोलता हुआ कॉल को काट गया, लेकिन कॉल काटते ही उसकी नज़र सामने जरताशा की जानिब पड़ी और अपने सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी बीवी को गलीज आदमी ने छुआ और उसे हिरास कर रहा था, जबकि जरताशा साकित नज़र से उस गलीज इंसान शख्स को देख रही थी। शहराम शाह लंबे लंबे डग मारता हुआ उसके हाथ को मरोड़ कर तोड़ डाला था। शहराम शाह ने सोचते हुए जोरदार आवाज़ में चीखा और एक मुक्का गाड़ी के बोनट पर मारा। जरताशा उछलकर उससे दूर होती हुई अपनी चीख का गला घोट गई। शहराम शाह गहरा सांस भरते हुए जरताशा को अपने सीने में भींच गया। जरताशा का पूरा वजूद डर से कपकपा उठा था। जरताशा उसकी शर्ट को अपनी
اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ شہرام شاہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہوا تھا جو زرتاشا جیسی لڑکی کو ساکت کر گیا تھا۔ شہرام شاہ زرتاشا کو الگ کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ زرتاشا نے شہرام شاہ کو دیکھا۔ شہرام، اس نے مجھے چھوا۔ شہرام، یہاں بھی۔ شہرام، زرتاشا شہرام شاہ کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ اور چہرے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اس کے لفظوں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ شہرام، اس نے مجھے چھوا۔ زرتاشا شہرام شاہ کے شرٹ کا کالر تھامتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اگر شہرام شاہ نہ آتا تو زرتاشا سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا، شہرام شاہ زرتاشا کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولا۔ زرتاشا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شہرام مسلسل زرتاشا کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ دماغ کی نسیں تھیں جو پھٹنے کے قریب تھی، اس کا خون کھول رہا تھا کہ وہ اس شخص کے جسم کے ہر اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ ایسا کر سکتا تھا، اپنے عشق پر گندی نظر رکھنے والے کو وہ زندہ نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ یہ تو پکا تھا ڈاکٹر فیاض شہرام شاہ کے ہاتھوں سے نہیں بچنے والا تھا۔ شہرام شاہ سنجیدہ چہرہ بنائے گاڑی ڈرائیونگ کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اپنی نظریں اپنے پہلوؤں میں بیٹھی اپنی دل کی دھڑکن کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے اپنی آنکھیں مندے گاڑی کی سیٹ سے سر کو لگائے بیٹھی تھی۔ وہ آج اپنے ساتھ ہوئے حادثے سے خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ زری شہرام شاہ نے گاڑی گھر سے تھوڑا دور کھڑی کی اور زرتاشا کے ہاتھ کو تھام کر اسے فکر مند انداز میں پکارا۔ زرتاشا نے اپنی روئی روئی آنکھوں سے شہرام شاہ کو دیکھا جو اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ شہرام کا دل اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر پسیج سا گیا تھا۔ زرتاشا نے شہرام کی پکار پر اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ شہرام شاہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے اس کی سیٹ سے اٹھاتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ زرتاشا اس کے گلے میں اپنے بازوؤں کا حصار باندھتی ہوئی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ شہرام شاہ اس کے گرد اپنا حصار سخت کرتا ہوا اس کی کمر سہلانے لگا۔ کتنے ہی لمحے وہ دونوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شہرام شاہ نے زرتاشا کو اپنے حصار سے الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے سخت لہجے میں بولا، آپ کیا چاہتی ہے میں اس خبیث انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں جس نے میری زندگی کو اس حالت میں پہنچایا، جس کی وجہ سے آپ کی خوبصورت آنکھوں میں نمی آئی؟ شہرام شاہ زرتاشا کی سرخ آنکھوں پر لب رکھتے دانت پیستے ہوئے بولا۔ زرتاشا نے شہرام شاہ کو دیکھا جو اپنے جبڑے بھیجے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں تم اس انسان کے ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ جو آج میرے ساتھ ہوا ہے وہ کبھی کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ وہ انسان رحم کے لائق نہیں ہے جو اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی کی بھی عزت کو بے آبرو کرنے کی کوشش کرے۔ زرتاشا شہرام شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پتھریلے لہجے میں بولتی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی ہوئی بولی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ایسے شخص کا انجام نہایت بھیانک ہونا چاہیے تاکہ اسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ شہرام شاہ زرتاشا کے گال سہلاتے ہوئے عزم بھرے لہجے میں بولا، خود کو مضبوط کرے زندگی، خود کو کمزور ثابت مت کرے ورنہ یہ ظالم دنیا نوچ کھائے گی، اور ہر سچویشن کے لیے خود کو تیار رکھے اور اپنے حواسوں پر کسی بھی چیز کو حاوی مت ہونے دیا کرے۔ شہرام شاہ زرتاشا کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ اسے زرتاشا کا اس خبیث انسان کے سامنے ساکت ہونا یاد آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ایسے سچویشن کا سامنا کرنے کی بجائے ساکت ہو جائے۔ زرتاشا نے شہرام شاہ کی طرف دیکھ کر ہنکارا بھر گئی۔ گڈ۔ شہرام شاہ نے پرسکون بھرا سانس خارج کیا۔ وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل قابو کیے ہوئے تھا ورنہ دل کر رہا تھا کہ اس خبیث انسان کو وہیں زمین میں زندہ درگور کر دیتا۔ شہرام شاہ زرتاشا کو اپنے گود میں اٹھائے ہی گاڑی سے باہر آیا۔ گاڑی کو لاک لگاتے ہی اسے اپنے گود میں اٹھائے ہی اپنے قدم گھر کے راستے پر بڑھا گیا۔ شہرام، نیچے اتارو مجھے۔ زرتاشا ہوش میں آتی شہرام کے بازوؤں میں جھٹپٹاتے ہوئے بولی۔ شہرام شاہ زرتاشا کی بات کو کسی خاتے میں لائے بغیر یوں ہی اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ شہرام، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، نیچے اتارو مجھے۔ زرتاشا شہرام کے سینے پر مکہ رسید کرتی ہوئی چلاتے ہوئے بولی، آپ میرا سر پھاڑ دیں لیکن آج میں آپ کو ایسے ہی اٹھائے ہوئے لے کر جاؤں گا۔ شہرام اس کے سرخ تپتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہارا کچمر بنا دوں گی شہرام۔ زرتاشا اپنی بات کو انسنا ہوتے دیکھ کر شہرام کی گردن کی ابری ہڈی پر اپنے دانتوں سے زور سے کاٹ کر بولی تھی۔ شہرام نے درد کو برداشت کرتے ہوئے ایک نظر بے رحم بنی زرتاشا کو دیکھا جو ہمیشہ اس کی گردن کی دشمن بنی رہتی تھی۔ آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملتی یا یہ جگہ آپ کی فیوریٹ ہے؟ شہرام شاہ گیٹ کے پاس کھڑا ہوتے ہوئے اسے اپنی گود سے اتارتے ہوئے اپنے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جگہ بھی فیوریٹ ہے اور تم بھی۔ زرتاشا شہرام شاہ کے گال پر لب رکھتی ہوئی بولتی ہوئی اندر گھر کی جانب بھاگ گئی۔
शहराम शाह अपने दिल पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए जरताशा के पीछे भागा। उसका मकसद जरताशा का ध्यान भटकाना था, जिसमें वो कामयाब हो गया था। जरताशा भागती हुई घर के अंदर एंटर होती हुई शहराम शाह उसे पकड़ते हुए पिलर के साथ लगा गया। क्या हुआ? जरताशा अचानक हमले पर बौखलाती हुई बोली। प्यार हुआ, शहराम आंख बंद करते हुए बोला। जरताशा उसकी बात पर सुरकनार हुई। शहराम शाह जरताशा के सुरकनार चेहरे को थामे हुए उसके माथे पर लब रख गया और उसकी गाल को अपने लबों में लिए सक करता हुआ उसकी दूसरी गाल को भी शिद्दत से सक करता हुआ पीछे हुआ। ये सब मेरी फेवरेट जगह है, शहराम जरताशा की आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए भारी लहजे में बोला, जबकि जरताशा उसके लम्स को महसूस करती लरज उठी थी। मेरी मोस्ट फेवरेट जगह आपको बताऊं कौन सी है? शहराम शाह ने जरताशा को देखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए इस्तफसार किया। कौन सी? जरताशा अटकते हुए बोली। शहराम शाह जरताशा की कमर में हाथ डाले उसे अपने कुशादा सीने से लगाते उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले गया। जरताशा आंखें फाड़े हुए शहराम शाह को देखती रह गई थी, जो उसके होठों से चिपका उसके होठों की नमी को निचोड़ रहा था। शहराम शाह जरताशा के बालाई लब को सक करते उसके निचले होठ को कुछ जोर से हरकत देते हुए चूम रहा था, जबकि उसके हाथ बेबाकी से जरताशा की कमर पर चल रहे थे। जरताशा के दिल की धड़कनें उथल पुथल हुई थी। जरताशा झटपटाती हुई उसे होश दिलाने की भरपूर तगोदो कर रही थी, जो होश से बेगाना उसके होठों से चिपका हुआ था, जैसे अमृत पी रहा हो। जरताशा को डर था कोई उन्हें इस हालत में ना देख ले। वो दोनों लाउंज के बाहर वाले दरवाजे के पास वाले पिलर के पास खड़े थे, जहाँ से कोई भी आसानी से आता जाता देख सकता था। जरताशा उसे अपने होठों को छोड़ते ना देखकर उसके होठों को अपने होठों में दबाए हुए शिद्दत से उसके होठों पर अपने मोतियों जैसे दांतों से काट गई। शहराम शाह उसके काटने पर तड़प ही उठा था। शहराम जरताशा की घूरी से नवाजते हुए दोबारा उसके होठों को अपने होठों की कैद में लेता हुआ उसके होठों को वक्फे वक्फे से काटने लगा। शहराम, जरताशा मुश्किल अपने होठों को उसे छुड़वाती गहरी सांस भरती हुई उसे पुकार गई। पागल हो गए हो तुम, किसी ने देख लिया तो? जरताशा शहराम शाह को घूरती ही बोली। देखने दे, खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाएगा। शहराम शाह ढिठाई से बोलता हुआ उसकी गर्दन पर लब रखने लगा। जरताशा शहराम की बात पर अपने दांत किचकिचाती खुद को उसकी रहम करम पर छोड़ गई। शहराम शाह उसकी गर्दन पर लव बाइट बनाते हुए उस पर अपने लब रखते हुए जरताशा को देखने लगा, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। तुम्हें शहराम शाह नहीं, बेशर्म शाह होना चाहिए था। जरताशा उसके पाँव पर अपना पाँव मारती उसे धक्का देती हुई अंदर चली गई, जबकि खुद को बेशर्म शाह कहलाने पर शहराम शाह का कहकहा बुलंद हुआ। नाम तो अच्छा है, शहराम शाह बड़बड़ाते हुए उसके पीछे ही घर के अंदर चला गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बोल्ड है बस, और कुछ नहीं, बाकी ठीक है। नावल की स्टोरी अच्छी है। आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।